یہ حدیث مبارکہ دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کی جنت ہے. واہ. مومن کا قید خانہ اس لیے کہ یہ اس کی امتحان گاہ ہے. یہاں اس نے مجاہدہ کرنا ہے, یہاں اس نے بچنا ہے. یہ جیسے فقراء نے کہا نا, ہم نے روز الس وعدہ کیا تھا اللہ سے. حضرت سید کبیر الدین اولیاء کے بیٹے نے فیروز شاہ تغلق کو یہ بات کہی تھی کہ بادشاہ ہم روز الس وعدہ کر کے آئے تھے کہ دنیا میں روزے رکھیں گے, اب تیرے مال کی خاطر ہم روزہ توڑ ڈالیں. تو وہ یہ مومن کا قید خانہ ہے, تو اس میں اس کی جو کافر کی جنت ہے. تو مسلمان کی جنت جو ہے نا وہ آخرت میں. ایک حدیث اگلی ہے, جو شخص اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے. یعنی بیس ہے, یعنی دنیا کی محبت جو ہے وہ ڈسٹرائے کرے گی آخرت کو ہماری. اور جو آدمی اپنی آخرت سے محبت کرتا ہے وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے. پس فنا ہونے والی پر باقی رہنے والی کو ترجیح دو. یہ حدیث مبارکہ, یہ حکم ہے. جو قرآن کہتا ہے وہ تمہیں جو دیں وہ لے لو, جس چیز سے منع کریں باز آ جاؤ. یہ خالی سننے پڑھنے کے لیے نہیں ہے. ایک بزرگ فقیر کہتے ہیں نا, اگر دنیا سونے کی ہوتی اور آخرت ٹھیکری ہوتی میں پھر بھی اس کو ٹھوکر مارتا, اور تمام عقل والوں کو اس کو ٹھوکر ہی مارنی چاہیے, یہ جتنی مرضی سونے کی ہو جائے. سو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کہہ دیا جو آدمی اپنی آخرت سے محبت کرتا ہے وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے. بس تم فنا ہونے والی چیز پر باقی رہنے والی کو ترجیح دو. پریفرنس شوڈ بی گیون اس اٹرنل لائف کے لیے جو آگے ہے. اس آدمی پر انتہائی تعجب ہے جو دائمی زندگی والے گھر یعنی آخرت کی تصدیق تو کرتا ہے, لیکن کوشش دھوکے والے گھر یعنی دنیا کے لیے کرتا ہے. یعنی ہم نے یہ تو کہہ دیا ہاں جی اللہ مرنا ہے جی مرنا ہے, لیکن مرن کی تیاری کوئی نہیں جی, کوئی ایفرٹ نہیں. سارے ایفرٹ اسی دنیا کے نہیں. زور لگا لیا, طاقت لگا لی, پیدل چل لیے, بہت ہارڈ ورک کر لیے. ذرا سی اللہ کے پاک سامنے کھڑے ہونے کی باری آئی نا تو جمائیاں آ رہی ہیں, نیند آ رہی ہے, کھڑا نہیں ہوا جا رہا, ہر چیز ویسے کہتے کہ جی بس تھک گئے ہیں, لگتا ہے میں بہت تھکے ہیں. دنیا سے ڈرو کہ ہاروت ماروت سے بھی زیادہ جادوگر. ہاروت ماروت کا قصہ پتہ ہے نا سب کو, کیسے وہ لوگوں کو منع کرتے تھے کہ جادو نہ سیکھو, کیسے وہ منع کرتے تھے میاں بیوی کے درمیان جھگڑوں کے لیے عمل نہ سیکھو, کیسے کاکی کے ٹریپ میں آئے اور کیسا وہ الٹے لٹکائے گئے اور دنیا میں ان کو سزا مل جائے گی. اس سے بھی زیادہ ڈینجرس ہے دنیا, ہاروت ماروت کی زیادہ جادوگر. دنیا اس کا گھر ہے جس کا گھر نہ ہو, اور اس کا مال ہے جس کے پاس مال نہ ہو, اور اس کو وہ جمع کرتا ہے جس کو عقل نہ ہو, اور اس پر وہ عداوت کرتا ہے جس کو علم نہ ہو, اور اس پر وہ حسد کرتا ہے جس کو سمجھ نہ ہو, اور اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے جس کو یقین نہ ہو. یعنی اگر دنیا کو اپنا گھر بناؤ گے تو وہ بقول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی نے کہہ دیا آپ بھی کوئی گھر مکان بنا لیں, انہیں کہ لوگوں کے بنائے ہوئے کھنڈر کافی نہیں. انہوں نے ویسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سختی سے منع کیا تھا, دنیا کو اپنا آقا نہ بناؤ, یہ تم کو اپنا غلام بنا لے گی. گھر نہ بنانا یہاں پہ, مر جاؤ گے تم سارے. تو وہ جب ہمیں گھر نہیں, کون سا گھر, گھر تو آخرت کا گھر. یہ گھر تو پھر کسی کے ہاتھ چڑھ جانا ہے, ویچ وٹ کے کھا لینا کسی نے. لیکن جس کو وہ جمع کرتا ہے اس کو عقل نہ ہو, اور وہ اکٹھے کری کے جا رہے ہیں. پھر ایک دن وہ ایک حدیث بھی میں نے سنائی تھی, وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا تھا, آگ لپکتی تھی جب وہ خیال کرتا تھا خرچ کرنے کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دور ہو جان, تیری آگ کہیں مجھے ہی نہ جلا ڈالے. تو یہ حدیث اس زمرے میں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میں نے آپ کو قول سنایا, میں دنیا کو اپنا مالک نہ بناؤ, وہ تم کو اپنا غلام بنا لے گی. سب برائیوں کی جڑ دنیا کی محبت ہے. چلو جی,
اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گھڑی کی خواہش نفس بہت دنوں کے رنج کا موجب بنتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. مومن کے دل میں دنیا اور آخرت دونوں کی محبت جمع نہیں ہوتی، جیسے کہ ایک برتن میں آگ اور پانی اکٹھے نہیں ہو سکتے. دنیا کے حلال کا حساب دینا ہوگا اور حرام کا عذاب سہنا ہوگا. حضرت علی کرم اللہ وجہ. مجھے بتائیں یہ باتیں کوئی خالی ڈرانے کے لیے یہ باتیں سچ آنکھ کھولنے کے لیے، آپ کی میری جھنجھوڑنے کے لیے. ڈونٹ گو فار شارٹ کٹ. کوئی ایسا کام نہ کرنا یہ تمہاری نسلوں میں سرایت کر جائے گا، نسلیں باغی ہو جائیں گی. ہر چیز کا حساب دینا ہے. وہ نہیں کہا کرتے تھے کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی بات کیا کرتے تھے، ہر سانس کا حساب دینا ہے. اب ڈو یو تھنک کہ کلندر پاک واز جوکنگ؟ جب مولا فرما رہے ہیں کہ اس کے حلال کا حساب دینا ہوگا، حرام کا عذاب سہنا ہوگا، تو اس کا مطلب ہے جو دم غافل سو دم کافر. جو ہم نے لمحہ غفلت گزارا اس کی سزا تو ملنی ہے. میں نے یہ بھی سنایا تھا حضرت لقمان علیہ السلام والی بات کہ دنیا ایک گہرا سمندر ہے جس میں بہت سے لوگ ڈوب گئے. سو بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے کہ تم کشتی بناؤ، تقوی والی کشتی ہو، اس میں ایمان ہو، اور اس کے بعد بان توکل کی ہو. اگر تم نے بہت بڑی لہر ہے اور طوفان سے بچنا ہے، اس کی موجہ سے بچنا ہے. تو ایک راہب کا قول ہے دنیا جس کو ملتی ہے وہ مشقت اٹھاتا ہے، اور جس کو نہیں ملتی وہ رنج اٹھاتا ہے. ری میرے کول کیوں نہیں آندے پیسے، میں نے کیوں نہیں ملتے پیسے، میرا کیوں نہیں بنتا گھر. جو دنیا کو محبت سے طلب کرتا ہے اس کا یہی حال ہے کہ جتنی ملے اس سے زیادہ چاہتا ہے، نہ اس کی انتہا ہے نہ اس کی. یہ تو حدیث مبارکہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کسی کو ایک سونے کا جنگل مل جائے تو وہ دوسرے کی طلب میں رہتا ہے، دوسرا مل جائے تو تیسرے کی طلب میں رہتا ہے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے حسین بات یہ کہی کہ یہ بھی خدا کے نزدیک دنیا میں سے کہ خدا کی نافرمانی بھی دنیا کے سبب ہوتی. اس دنیا کی محبت کی وجہ سے ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. کتنی ڈینجرس ہے یہ دنیا. مطلب اور کوئی ریزن نہیں ہے نافرمانی کی سوائے اس دنیا کی محبت. ایک بزرگ کہتے ہیں حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام دنیا وجہ حلال سے میرے قبضے میں چلی آئے اور اس کا حساب بھی مجھ سے آخرت میں نہ لیا جائے، تب بھی میں اس کو ناپاک سمجھوں جیسے تم لوگ مردار کو سمجھتے ہو کہ کہیں کپڑے کو نہ لگ جائیں. حضرت فضیل بن عیاض بنیادی طور پر ان کا جو زندگی کا یو ٹرن ہے وہ بھی کلاسی نوعیت کا ہے. یہ بہت بڑے وہ تھے، ڈکیت تھے جی، اور وہ لوٹا کرتے تھے سامان. پھر ان کی زندگی کا یو ٹرن لگا. پھر کوئی مسافر وہاں سے گزرا، اس نے ایک حافظ قرآن ہائر کیا، وہ ان کے پاس سے گزرا اور وہ آیت پڑھتا جا رہا تھا. جب ان کے پاس سے گزرا جہاں نقب زن تھے کہ کیا ایمان والوں پر یہ وقت نہیں ہے کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے لرز جائیں. ہر شے سے توبہ کی جی، ہر شے سے، ہر مال واپس کیا، اور ہی بیکیم ون آف دا لیجنڈری صوفی آف ہز ٹائم حضرت فضیل بن عیاض. دنیا ہوشیاروں کے لیے غنیمت اور جاہلوں کے لیے غفلت ہے. واہ واہ. کلندر پاک کیا فرمایا کرتے تھے؟ دعا کرو بابا کی ہر سانس انسانیت کے کام آ جائے. ہوشیاروں کے لیے غنیمت. دعا کرو بابا کی ہر سانس انسانیت کے کام آ جائے. غافلوں کے لیے اور جاہلوں کے لیے غفلت. انہوں نے کہا باپی اور کس قسم کی گلیں کرتے ہیں. وہ کہتے تھے وقت کم ہے مقابلہ سخت. اچھا لوگ سمجھتے تھے کیسے وقت کم ہے، کہنا شاید باپ بیورا نے جانا ہے سستے کہہ رہے ہیں. وہ زندگی کا تو وقت ہی اتنا سا مختصر تھا. جو غافل ہے، جو جاہل ہے، اگر وہ غافل ہے تو اس کو کیا لگے موت کب آ جائے گی. لیکن جو اللہ تعالیٰ نے جن کو روشن کیا ہے ان کے لیے تو یہ وقت کتنا ہوشیار لوگ ہیں نا، کتنا غنیمت ہے کہ ان کو احساس ہے کہ ہم نے جانا ہے. اس لیے جو بھی سانس ہے نا بس وہ اللہ انسانیت کے کام آ جائے، انسانیت کے کام آ جائے، انسانیت کے کام آ جائے. اور سب سے کہتے تھے دعا کرو دعا کرو دعا کرو بابا کی ہر سانس انسانیت کے کام آ جائے. جو دنیا کے حالات بدلتے دیکھتا ہے وہ کیسے اس پر اعتماد کرتا ہے.
یہ بھی حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. اب ذرا بتائیں، اس دنیا میں ہر چیز ہمیں روز تجربے میں آ رہا ہے. وہ اس کو دھوکہ دے گیا، وہ اس کو دھوکہ دے گیا، وہ اس کا مال کھا گیا، اس نے وہاں انویسٹمنٹ کی، وہ کھا کے چکر دے گیا. ایک جگہ زمین خریدی، 36 بعد میں کلیمر آ گئے، سب کے نام رجسٹری تھی. اس کے باوجود ہم اس پہ ٹرسٹ کرتے، پھر وہی کام کرتے. یہ ہمارا دھوکہ ہے، یہ ہماری دنیا جو ہے یہ ہم اس میں پھنس گئے ہیں. دنیا میں خوشی کی کوئی چیز ایسی نہیں جس کے ساتھ رنج نہ ہو. واہ، کوئی ایسی بھی چیز ہے جس کے ساتھ رنج نہ ہو. پیدا ہوگا تو موت آئے گی، شادی ہوگی تو غمی بھی آئے گی، اچھے حالات ہیں تو برے بھی آئیں گے، تندرستی ہے تو بیماری بھی آئے گی. ہر چیز کے ساتھ رنج ہے، غم ہے. جو شخص اللہ تعالیٰ سے دنیا کی طلب کرتا ہے، چاہتا ہے کہ خدا کے سامنے زیادہ ٹھہرا رہوں، یعنی اتنا ہی قیامت کے حساب میں دیر لگے گی، اس کو اتنا ہی کھڑا رکھا جائے گا. تم دنیا کے کام ہونے اور دین کی سلامتی پر راضی ہو جا، جیسے کہ لوگ دین کے کم ہونے اور دنیا کی زیادہ ہونے پر راضی ہوئے. دین کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی اسی قسم کا ایک قول ہے. اس کا مقصود یہی ہے کہ دنیا بے شک کم ہو تمہارے پاس، دین کی سلامتی پہ راضی ہو، اس کے لیے صحیح کرو. اس لیے کہ یہ لائف چھوٹی سی ہے، آگے بہت طویل لائف ہے. کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے پردہ کرنے کے بعد 50,000 سال ہیں یا 60,000 سال ہیں. تو یہاں کی عمر، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دیکھو کیسے زبردست ایک واقعہ یاد آیا کہ بارش ہوئی، خوب بارش برسی، بجلی چمک رہی، بھاگے دوڑے، کیمپ نظر آیا، ٹینٹ اس کے اندر گھسے، دیکھا خاتون ہے، باہر آ گئی. اب بارش پڑے جا رہی ہے تو ایک غار کے اندر بھاگے، دیکھا غار سے، دیکھا تو اندر شیر بیٹھا ہوا. باہر آ کے کہنے لگے، بار الہ تو نے سب کے لیے ٹھکانہ بنایا، اپنی رحمت کا میرے لیے کوئی نہیں بنایا. فرمایا تیرے لیے ہماری رحمت کافی ہے. سن عیسیٰ، قیامت والے دن میں 100 حوروں سے جو اسپیشل حوریں سے تمہارا نکاح کروں گا. تیرا ولیمہ 400 سال تک ہوگا ان 100 حوروں سے نکاح کا. ان 400 سال میں ہر دن دنیا کی عمر کے برابر ہوگا. اور تمام وہاں جنت میں جو عبادت گزار نیک لوگ ہوں گے وہ اس ولیمہ میں شرکت کریں گے. کیا انسینٹیو ہے جی. سوچ لو تسی اتھی ولیمے کھانے یا عقل مند ہے وہ شخص کہ دنیا کو ترک کرے پہلے اس کے کہ دنیا اس سے ترک کرے. کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کس قدر عقل مندوں میں شمار ہوں گے. نہیں جی، منہ تو قبل انتا منہ تو کہا کرتے تھے بابے کو کون سی موت آنی، اب تو بابا تو کب کا مر چکا. یعنی بجائے اس کے کہ دنیا انہیں چھوڑے، انہیں دنیا پہلے چھوڑی اور مرنے سے پہلے مر گئے.